الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام على افضل الرسل وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. یقول اللہ عز وجل وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه وقال تعالى مخاطبا سيد المرسلين وخاتم النبيين ورفعنا لك ذكرك. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین و ناظرین، اسلام اور قادیانیت کے مابین تقابلی مطالعہ ہم کر رہے ہیں. ایک طرف ہم اسلامی تعلیمات پیش کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں قادیانی تعلیمات. اسلامی تعلیمات کتاب و سنت کی روشنی میں اور قادیانی تعلیمات زعمائے قادیانیت اور اس کے بانی کی تصریحات کی روشنی میں. تو اسلام نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا تقریر کی ہے، کیا ثابت کیا ہے، کیا راسخ انسانی قلوب میں اور اہل ایمان کے دلوں میں کیا عقیدہ بٹھایا ہے. اور وہ یوں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشرف المرسلین ہیں، تمام رسولوں میں افضل ہیں اور تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد میں آنے والے ہیں. خلقت میں پہلے، بعثت میں بعد میں، رتبے میں افضل اور آمد میں سب سے آخر میں. اب دیکھیں اس چیز کو، ان دونوں امروں کو، یعنی آپ کی خاتمیت رتبی، یعنی رتبے میں آخری منزل پہ، آخری مقام پہ، عرفہ و اعلیٰ مقام پہ انبیاء میں، اس کو، اور بعثت میں آخری ہونے کو، دونوں کو اللہ نے اس آیت آل عمران میں بیان کیا ہے کہ لوگوں یاد کرو جب اللہ نے میثاق لیا، پختہ عہد لیا تمام انبیاء سے کہ میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس ایسے رسول آئیں جو تمہارے سب کی تصدیق کریں، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں ان پہ ایمان لانا ہے ضرور بضرور، اور ان کی نصرت کرنی ہے ضرور بضرور. اب دیکھیں تمام انبیاء کے انبیاء، یعنی تمام انبیاء اور رسول مومنین ہیں آپ کی ہستی کے، تو یہ افضلیت ہے. اور پھر آپ تمام کے مصدق ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں، تو یہ آپ کی آخریت ہے. دونوں آخریتیں، دونوں خاتمیتیں، رتبے کے اعلیٰ ہونا اور زمانے میں آخری ہونا. پھر اللہ نے آپ کی شان میں آپ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ کی شان کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ بلند کیا ہے. اور جملہ اہل ایمان سے اللہ کا مطالبہ ہوا کہ آپ کی تعظیم اور توقیر سب سے بڑھ کر ہے. اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل، موقر و معظم ہستی جناب محمد رسول اللہ کی ہے. فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. ہمارے رسول کو ہم نے بھیجا کس لیے کہ وہ شاہد بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں.
تاکہ لوگ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور رسول پہ ایمان لائیں اور ان کی تکریم کریں، وتوقروہ، تعزروہ، ان کی عظمت کو تسلیم کریں، ان کے وقار کو، تکریم کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اہل ایمان پہ اپنے پیغمبر کی نصرت کو سب چیزوں پہ غالب قرار دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان کو خطاب میں فرمایا الا تنصروہ، اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے تو یاد رکھو اللہ تمہارا محتاج نہیں، اس نے اس دن بھی نصرت کی تھی جس دن وہ دو میں سے ایک تھا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے انہیں نکال دیا، ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرا تھا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب وہ اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا کہ غم نہ کرو، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے یہاں تک حکم دیا کہ فرمایا کہ اگر تمہاری تجارتیں، تمہارے رشتے، تمہارے مال، ماں باپ، سب کے سب احب الیکم من اللہ ورسولہ، تمہارے دلوں میں زیادہ محبوب ہیں اللہ اور رسول سے، تو پھر کیا کرو؟ اس حالت میں تمہارے ایمان کی کیا قیمت ہے؟ کچھ نہیں۔ تربصوا، انتظار کرو اللہ کی پکڑ کا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی ہستی محبوب اعظم مطلقاً، اور جناب رسول اللہ کے بعد سب سے بڑے محبوب اعظم۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم پیغمبر کی آواز سے بھی اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نہ بلند کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم بعضا، جیسے تم ایک دوسرے کے نام لے کے مخاطب کرتے ہو ایسے بھی نہ ان سے مخاطب کرو، بلکہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا سیدنا، ایسا کہہ کے پکارو۔ پھر حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، اس دنیا کے بعد روز قیامت بھی میں تمام دنیا کا سردار ہوں گا آدم کی اولاد میں سے، مگر فخر نہیں۔ میرے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا مگر فخر نہیں۔ آدم اور اس کی ذریت میں سے ان کے سوا جتنے نبی ہیں سب میرے جھنڈے تلے ہوں گے۔ یہ ہے اسلام نے جو جناب رسول اللہ کے مقام کو مقرر فرما دیا۔ اب قادیانیت کیا کہتی ہے؟ یوں ہی سمجھ لیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک ایسا نقطہ نظر اختیار کیا اس باب میں جو نہ انسانی ہے، نہ آسمانی ہے، نہ ایمانی ہے، نہ دینی ہے، نہ تاریخی ہے۔ انسانوں میں کوئی بھی دین ان کا ہو، قوموں میں کوئی امت بھی ہو، کوئی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ ہمارا 1000 سال پہلے والا لیڈر، زعیم، قومی، سیاسی، مذہبی، دینی، روحانی دوبارہ آ گیا ہے۔ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں۔ آسمانی مذاہب، یہود، نصارہ، اسلام میں کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں ایسا بیکار اور بے دلیل، بے سند نقطہ نظر ہو کہ ان میں سے پہلا بعد میں آ جائے۔ اب دیکھیں مرزا صاحب کیسا بے تقا، بے دلیل نظریہ قائم کرتے ہیں۔ وہ کیا
ذل و بروز، کہ میں محمد رسول اللہ کا ذل ہوں، بروز ہوں۔ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں کہ خدا نے میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ یہ صرف غیر اسلامی نہیں، غیر آسمانی ہی نہیں، بلکہ یہ غیر انسانی عقیدہ ہے۔ بس اس سے زیادہ میں نے کیا کہنا ہے۔ یہ روحانی خزائن کی جلد 22 صفحہ 502 اور حقیقت وحی صفحہ 67۔ اسی طرح مرزا صاحب کہتے ہیں میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں۔ اللہ تعالی نے جو انبیاء کا سلسلہ مسلسل چلایا آدم سے آج تک، کیا ہے وہ کہ آج کا یہ دور محمد الرسول اللہ کا ہے، کل کا دن بھی محمد الرسول اللہ کا ہے، کل کا ماضی وہ بھی رسول اللہ کا ہے، کل کا مستقبل بھی انہی کا ہے۔ یہ ہے خاتم النبیین ہونے کا معنی۔ یہ نہیں کہ نبوت کی جو روحانیت ہے یا برکات ہیں وہ ختم ہو گئی، بلکہ یہ معنی ہے کہ یہ ایسے عظیم الشان نبی ہیں جن کی برکات، جن کی روحانیت، جن کی نورانیت اور جن کی تعلیمات کی برکات قیامت تک رہیں گی۔ کل بھی انہی کا تھا ماضی، آج بھی انہی کا ہے، گزشتہ کل بھی انہی کا ہو۔ اب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ میرا ہے، میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں، میں اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں۔ بدقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے، کیونکہ میرے بغیر سب تاریکی ہے۔ آپ خود سوچ لیں کہ اصل عبارت یہ ہونی چاہیے کہ جو محمد الرسول اللہ کو چھوڑتا ہے ان کو چھوڑنے سے تاریکی ہی تاریکی ہے، ظلمت ہی ظلمت ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، وہ انہیں ظلمات سے، تاریکیوں سے نکالتا ہے نور کی طرف۔ اب یہاں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نور ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظلمت کو نور کہنے والا، کفر کو اسلام کہنے والا، ہدایت کو ضلال کہنے والا۔ پھر آگے مرزا صاحب نے کہا کہ سارا وجود ہی وجود ہو، میرا وجود ہی محمد رسول اللہ کا وجود ہے۔ تو یہ کیسے باطل نظریات ہیں اور ان کا کیا تعلق ہے جناب محمد رسول اللہ کی عرفہ و اعلیٰ ہستی سے، اور ان سب چیزوں کی کیا دلیل ہے؟ بلکہ مرزا صاحب کا بیٹا یوں کہتا ہے کہ مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ پھر مرزا صاحب اپنی برتری کے لیے کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے لیے تو ایک چاند 2 ٹکڑے ہوا، مگر میرے لیے شمس و قمر دونوں برابر انہیں گرہن لگ گیا۔ انا للہ۔ ان تمام امور پہ ہم تفصیلی بیان دے چکے ہیں، مگر آج کی مجلس میں ہماری غرض صرف اتنی ہے کہ موٹی موٹی ان باتوں میں جن کی تفصیل ہر مسلمان جانتا ہے، دیکھیں کہ اسلام کیا کہتا ہے اور قادیانیت کیا کہتی ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ اہل اسلام یہ موٹی موٹی باتیں یاد رکھیں، ہمارے داعی حضرات بھی ان امور کو یاد رکھیں، اور قادیانی مربی بھی ہماری ان گزارشات میں غور کر لیں۔ یقیناً نور، ہدایت اور
طریق مستقیم، صراط مستقیم وہی ہے جو اسلام نے ہمیں پیش کیا، اور ہستی وہ جس سے جڑنے میں دنیا و آخرت کی سعادت ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے۔ کیا تعلق ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا اس ہستی سے؟ کیا تعلق ہے، کیا علاقہ ہے، کیا جوڑ ہے جس ہستی نے صراحت سے یہ فرما دیا ہو کہ ان کے بعد ادعائے نبوت کذب و دجل ہے، اور وہ شخص کذاب و دجال ہے جو یہ دعویٰ کرے۔ تو یہ چند امور ہم نے پیش کیے ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلس میں کچھ دیگر امور بھی پیش کریں گے، اور عبرت اور نصیحت پکڑنے کے لیے یہ اسلوب بہترین ہے، حتیٰ کہ یہ حضرات سبیل الہدیٰ تک پہنچ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔